السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کامیابی کورس ہمارا جاری ہے اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یقیناً وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ ترتیب وائز ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنی کامیابی کے مرحلوں کو طے کر رہے ہیں، اور آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی دولت کی بات ہے جو دنیا کے ہر امیر اور غریب کے پاس برابر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت جسے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ جمع کیا جا سکتا ہے، نہ ہی واپس لایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے نعمت وقت۔ آپ کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہیں۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں نے وقت کو زندگی بنا لیا اور کچھ لوگوں نے وقت کو ضائع کر دیا۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آج آپ کے اکاؤنٹ میں 86,400 روپے آئیں اور رات ہوتے ہی جو رقم بچ جائے وہ ختم ہو جائے، تو کیا آپ اسے ضائع کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ ہر روپیہ سوچ سمجھ کر استعمال کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر صبح آپ کے اکاؤنٹ میں 86,400 سیکنڈ جمع کرتے ہیں، اور رات ہوتے ہی جو استعمال نہ ہو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس دولت کی قدر کر لیجئے۔ ایک کامیاب انسان وہی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے، سستی نہیں کرتا۔ آج ہمارے لوگ جو ناکام ہیں وہ سستی کی وجہ سے ہیں۔ آج کا کام کل پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے آج نہیں ہوا تو کل کر لیں گے، کل نہیں تو ایک وقت آئے گا میں یہ کام کر لوں گی، ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ ٹال مٹول ہمیں ناکام کر رہی ہے۔ آج میں آپ کو 3 ایسی چیزیں بتاؤں گی جو آپ کو کامیاب کر دیں گی اگر آپ نے اس کو سوچ سمجھ کر سنا بھی اور اس پر عمل بھی کیا۔ وہ ہے وقت کی قدر، وقت کا مؤثر استعمال، یعنی وقت کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، درست استعمال اس کا بتاؤں گی، اور پھر سستی پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گی۔ بہت سے لوگ زندگی میں اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ وہ بے صلاحیت ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ وقت کی قیمت نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، میں کل سے شروع کروں گی، بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کل کبھی آتا ہی نہیں۔ جو کام آج نہیں ہوتا اکثر وہ کل بھی نہیں ہوتا۔ تو سوچئے کتنے خواب صرف اس لیے دفن ہو گئے کیونکہ ان کے مالک نے کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ وقت زندگی ہے، جو وقت ضائع کرتا ہے دراصل اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تو وقت کو ضائع مت کریں، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلا سٹیپ آج کا یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وقت کا مؤثر استعمال کرنا، یعنی وقت کو استعمال کیسے کیا جائے، درست استعمال۔ پہلی بات کہ ہر دن مقصد کے ساتھ شروع کریں۔ صبح اٹھ کر خود سے پوچھیں کہ آج کا سب سے اہم کام کیا ہے۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا سب سے اہم کام کیا ہے، اگر آپ نے صرف ایک اہم کام مکمل کر لیا تو دن کامیاب ہے۔ دوسری بات کہ ترجیحات طے کی آپ نے۔ ہر کام ضروری نہیں، بعض کام صرف ہمیں مصروف رکھتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اس کے بعد فوکس پیدا کریں۔ جو شخص ہر 5 منٹ بعد موبائل دیکھتا ہے وہ کبھی گہرائی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہی ہوں جو ہزاروں لوگوں کے خواب کھا رہی ہے، اور وہ ہے بے مقصد سوشل میڈیا کا استعمال۔ سوشل میڈیا برا نہیں ہے، لیکن بے مقصد استعمال خطرناک ہے۔ یہی موبائل آپ کو علم بھی دے سکتا ہے، اور یہی موبائل آپ کا مستقبل بھی چھین سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ آج ایک سوال خود سے پوچھیں کہ روزانہ موبائل پر جتنا وقت دیتی ہوں کیا اتنا وقت اپنے خوابوں کو بھی دیتی ہوں؟ آج سے سوشل میڈیا کو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ سیکھنے، آگے بڑھنے اور مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ موبائل آپ کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، آپ کو ایک مضبوط لیڈر بنا سکتا ہے، آپ کو ایک بزنس مین بنا سکتا ہے، یہ آپ کو کامیاب لوگوں کے فہرست میں کھڑا کر سکتا ہے، لیکن اس کا درست استعمال ہوگا تبھی۔ اگر آپ اس کو صرف سکرولنگ، ٹک ٹاک، فیس بک دیکھنے میں لگا دیں گے تو شاید آپ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے خواب بھی برباد کر رہے ہیں۔ وہ دن گزر رہے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، نیٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا درست استعمال کیجئے، سیکھنے میں لگائیں، سکلز سیکھیں، اس میں سے بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو آج سے اپنے موبائل کا یہ جو غلط استعمال ہے، فضول استعمال ہے، فضول سکرولنگ ہے، اس کو ختم کر دیں، اور اپنی زندگی میں اس موبائل کو ایک ایسا ذریعہ بنا لیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دینے والا ہے۔ یہ موبائل آپ کا ایک بہترین دوست ہو سکتا ہے، یہ موبائل آپ کے لیے ایک بہترین استاد ہو سکتا ہے، لیکن وہی بات کہ استعمال درست ہونا چاہیے۔ آج سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے اس موبائل کو درست استعمال کریں گی۔ اس کے بعد تیسری چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سستی پر قابو پانا ہے۔ اب ہم اس دشمن کی بات کرتے ہیں جو ہزاروں صلاحیتوں کو دفن کر دیتا ہے، اور وہ ہے سستی۔ یاد رکھیں سستی کا مطلب صرف بستر پر لیٹے رہنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بستر پر لیٹے رہے یہ سستی ہے، نہیں۔
کئی لوگ پورا دن مصروف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سست ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ضروری کام نہیں کر رہے ہوتے. سستی کی سب سے خطرناک آواز یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کام کل کروں گی. یہ چھوٹا سا جملہ ہزاروں خوابوں کا قاتل ہو سکتا ہے. کامیاب لوگ دوسروں سے زیادہ ذہین نہیں ہوتے، وہ صرف عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ انتظار نہیں کرتے کہ دل کرے گا تب ہم کام کریں گے، وہ کام کرتے ہیں پھر دل بھی لگنے لگتا ہے ان کا. آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں میرا دل نہیں کہ میں یہ کام کروں. بھئی دل کی کیا ہے، آپ کام کریں، دل کو اس میں خود لگائیں، آپ کے اختیار میں ہے. دل آپ کے اختیار میں ہے، دل آپ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. آپ جو کریں گے آپ کا دل و دماغ وہی کرے گا. تو سستی سے نکل کر اپنے دل و دماغ کو بتائیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، مجھے کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر دیکھیں کہ کیا اس میں آپ کو ناکامی ہوتی ہے. جب بھی کوئی کام مشکل لگے تو خود سے کہیں کہ صرف 5 منٹ شروع کریں. اکثر انسان کو کام مشکل نہیں لگتا، شروع کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ آپ کا مستقبل بڑے فیصلوں سے کم اور روزانہ کی چھوٹی عادتوں سے زیادہ بنتا ہے. روزانہ 1 گھنٹہ سیکھنا، روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا، روزانہ اپنے مقصد پر تھوڑا سا کام کرنا، یہی وہ چھوٹے چھوٹے ایک دن آپ کو یہ عادات بڑی کامیابی کی طرف لے کر جائیں گی. یہ وہ چھوٹے قدم ہیں جو آپ کی منزل کے قریب آپ کو کرتے ہیں. آج آپ نے اپنی ڈائری لکھنی ہے کہ میرا وقت کہاں جا رہا ہے، کتنے گھنٹے میں موبائل یوز کرتی ہوں، کتنے گھنٹے میں فائدہ مند کام کرتی ہوں، کتنے گھنٹے میں فضول مصروفیات میں لگاتی ہوں. اور پھر لکھیں کہ میں کل سے کون سی 3 چیزیں کم کر رہی ہوں. پھر دوسرا لکھیں کہ میرا مثالی دن. دوسری مشق کہ میرا مثالی دن. صبح سے رات تک اپنے خوابوں والا دن لکھیں کہ کب اٹھوں گی، کیا سیکھوں گی، اپنے مقصد پر کتنا وقت دوں گی، سوشل میڈیا کتنی دیر استعمال کروں گی. پھر اگلے 7 دن اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کی پکی عادت بن جائے گی. اور جب عادت پکی ہو جائے گی تو وہی آپ کی کامیابی کا دروازہ کھولے گی. تو کامیابی اچانک نہیں آتی، وہ ہر دن کے صحیح استعمال سے پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیے وقت ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے، وقت کو سنبھالنا زندگی کو سنبھالنا ہے. اور جس دن آپ نے اپنے وقت، اپنی توجہ اور اپنی عادتوں پر قابو پا لیا، اس دن کامیابی آپ سے زیادہ دور نہیں رہے گی. اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر ضرور عمل کریں. اپنی ڈائری ڈیلی روٹین پر یہ سیٹ کریں، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لکھتے رہیں. یہ آپ کو ایک منزل تک لے جانے کا سفر ہے. اسے دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ جو دوسروں کے لیے کامیابی چاہتا ہے اس کامیابی اس کا اپنا مقدر پہلے بن جاتی ہے. دوسروں تک پہنچانے سے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا. اگر کسی دوسرے کو آپ ایک اور بات بھی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو اس منزل میں شامل کرتے ہیں، اس سفر میں شامل کرتے ہیں، اپنی کسی بہن کو، دوست کو، سب کو آپ شیئر کریں کہ ہاں جی آپ بھی لکھیں میں بھی لکھتی ہوں. تو اس طرح مل جل کر کام کرنے سے اور زیادہ لگن اور زیادہ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی جذبہ، یہی جنون، جس قدر آپ کا جذبہ زیادہ ہے، جس قدر آپ کا جنون زیادہ ہے، اس قدر آپ منزل کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر آسان کریں اور آپ بہترین اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں.